خدا کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ یہاں پہلی بار آئے ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت اویس قرن کی کہانی، عقیدت اور قربانی کی ایک لازوال مثال۔ حضرت اویس قرن اسلامی تاریخ کی ایک معروف شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ سے بے پناہ محبت اور اپنی والدہ کے لیے بے مثال خدمت گزاری کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ نے رسول اللہ سے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن آپ کی خلوص اور ایمان نے آپ کو ایک خاص مقام عطا کیا۔ یہاں حضرت اویس قرن کی زندگی اور وراثت کی مکمل تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت اویس قرن یمن کے ایک چھوٹے سے گاؤں قر میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک سادہ زندگی گزارتے تھے اور بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ آپ اپنے تقوی، عاجزی اور اللہ سے گہرے تعلق کی وجہ سے مشہور تھے۔ بچپن سے ہی آپ نے غیر معمولی روحانی صفات کا مظاہرہ کیا اور اپنی ذمہ داریوں کو گہرے احساس کے ساتھ نبھایا، خاص طور پر اپنی والدہ کی خدمت میں۔ رسول اللہ سے محبت۔ حضرت اویس قرن نے رسول اللہ سے بے پناہ محبت کی، اگرچہ آپ نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی۔ آپ مدینہ جانے اور نبی اکرم کا دیدار کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے، لیکن اپنی بیمار اور نابینا والدہ کی خدمت کی وجہ سے آپ یہ خواہش پوری نہ کر سکے۔ آپ کی رسول اللہ سے محبت اتنی شدید تھی کہ جب آپ کو احد کے مرکے میں نبی اکرم کے دانت مبارک کے شہید ہونے کی خبر ملی تو آپ نے اپنے دانت بھی توڑ دیے اور کہا، جب میرے محبوب کے دانت نہیں رہے تو میرے کیسے رہ سکتے ہیں؟ والدہ کی خدمت کے لیے قربانی۔ حضرت اویس قرن کی زندگی میں ان کی والدہ کا اہم مقام تھا۔ آپ نے اپنی ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور کبھی اپنی خواہشات کو ترجیح نہیں دی۔ جب آپ نے رسول اللہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تو آپ کی والدہ نے اجازت دی، لیکن شرط رکھی کہ آپ فوراً واپس لوٹ آئیں گے۔ رسول اللہ کی حضرت اویس قرن کے بارے میں پیشگوئی۔ رسول اللہ نے حالانکہ آپ سے کبھی ملاقات نہیں کی، حضرت اویس قرن کی عظمت کو تسلیم کیا اور ان کے بارے میں فرمایا، یمن سے اویس بن عامر آئیں گے، وہ مراد قبیلے اور قرن خاندان سے ہوں گے۔ وہ برس کے مرض سے متاثر تھے، لیکن اللہ نے انہیں شفا دی، صرف 1 درہم کے برابر نشان باقی رہا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیں تو اللہ اسے پورا کرے گا۔ اگر تم ان سے دعا کروانے کا موقع پاؤ تو ان سے دعا کرواؤ۔ صحیح مسلم۔ حضرت عمر اور حضرت علی کی ملاقات۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب اور حضرت علی نبی اکرم کی ہدایت کے مطابق حج کے موقع پر حضرت اویس قرن کا انتظار کرتے تھے۔ جب وہ آپ سے ملے تو نبی اکرم کے بیان کردہ نشانات کے مطابق انہیں پہچانا۔ انہوں نے حضرت اویس قرن سے دعا کی درخواست کی، جسے آپ نے اپنی عاجزی کے باوجود قبول کیا۔ حضرت اویس قرن کی عاجزی۔ حضرت اویس قرن اپنی عظمت کے باوجود سادگی اور گمنامی کی زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے، میں غریبوں کے ساتھ رہنا اور ان کے ساتھ مرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی دولت و مقام کی خواہش نہیں کی اور اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور خدمت خلق کے لیے وقف کر دی۔ وفات۔ حضرت اویس قرن کا انتقال صفین کے مرکے میں ہوا، جہاں آپ حضرت علی کے ساتھ انصاف کے لیے لڑ رہے تھے۔ آپ کی زندگی اور موت ایمان اور حق کی راہ پر ثابت قدم رہنے کی روشن مثال ہے۔ حضرت اویس قرن کی وراثت۔ حضرت اویس قرن کو عقیدت، عاجزی اور قربانی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ اہم اسباق دیتی ہے۔ ایک، ایمان کی خالصیت، اللہ اور اس کے رسول سے محبت ظاہری قربت پر منحصر نہیں۔ دوست، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت سب سے بڑی عبادات میں سے ہے۔ این، عاجزی، حقیقی عظمت اللہ کی خدمت اور دنیاوی شہرت سے دور رہنے میں ہے۔ حضرت اویس قرن کی کہانی آج بھی مسلمانوں کو نیکی، قربانی اور عقیدت کی ترغیب دیتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے عظیم انسانوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔